آئیے میں آپ کے سامنے کچھ ایسے واقعات پیش کروں کہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں درس ہے. جناب موسیٰ جو کہ کلیم اللہ تھے، اللہ کے وہ پیغمبر جو خدا سے کلام کرتے تھے. تاریخ کے جملے کے ایک مرتبہ تشریف فرما تھے. ابلیس بہت ہی شاہنے اور بہت ہی اچھا ڈریسنگ مار کے ابلیس آ کر کھڑے ہو گئے اور آ کے کہنے لگے اے موسیٰ میں تمہیں 1003 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. کتنا؟ 1003 نصیحتیں. اللہ اکبر. موسیٰ نے کہا آگے بڑھو، تمہاری نصیحتوں کی ضرورت مجھے نہیں ہے. جیسے ہی موسیٰ نے کہا اللہ کی ندا آئی، اللہ نے غیب سے آواز دی موسیٰ 1000 نصیحت کی تمہیں ضرورت نہیں، جو 3 نصیحت یہ دے رہا ہے ضرور سن لو. تاریخ کے جملے ہیں کہ وہ 3 نصیحت موسیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ 1000 نصیحت مجھے نہ بتائیں لیکن جو لاسٹ کی 3 نصیحتیں ہیں وہ ضرور بتا دیں. کہا ٹھیک ہے آؤ میں بتاتا ہوں. صلوات بھیجے محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد. ایک بار اور بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. وہ 3 نصیحت کیا ہے عزیزان؟ یاد رکھیے گا یہ جو 3 نصیحتیں صرف موسیٰ کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام مومن مومنات کے لیے بھی ہے. خدا نے اسی لیے تو کہا کہ موسیٰ سن تو لو کہ یہ 3 نصیحت کیا ہے. پہلی نصیحت ابلیس کہتا ہے کہ اے موسیٰ پہلی نصیحت میری یہ ہے کہ جب بھی تم کوئی اچھا کام کرنے کے لیے سوچو یعنی عمل خیر سوچو تو ترنت کر لو، فوری طور پہ کر لو، جلدی کر لو ورنہ میں تمہیں پشیمان کر دوں گا. اب اللہ اکبر میں یہ بات کو ڈکلیئر کروں کہ مسئلہ کیا ہے. یعنی فوری طور پر اگر ہم نے اچھائی کو نہ کیا تو ابلیس ہم کو پشیمان کر دے گا. کس بات پر پشیمان کرے گا؟ فار ایگزامپل میں نے سوچا کہ آج میں اپنے کسی رشتہ دار سے صلہ رحم کر لوں لیکن ابلیس نے مجھے بھلا دیا، میں بھول گئی. جب میں بھول گئی تو میں نے وہ صلہ رحم نہ کیا. بعد میں مجھے یاد آیا تو میں نے کہا کہ اگر میں 1000 سے 1000 سے کسی سے صلہ رحم کروں اس سے اچھا تو میں اپنے لیے ایک ڈریس نہ سلا لوں. قابو کر لیا مجھ پر. پھر بعد میں جب میں نے وہ ڈریس پہن لیا تو مجھے یاد آیا اللہ اکبر وہ تو بہت بیمار تھی، اگر اس کی بیماری میں میرے 1000 روپے لگ جاتے تو شاید اللہ اسے شفا دے دیتا. لیکن عزیزم میں نے وہ ڈریس پہن لیا اور بعد میں مجھے پشیمانی ہونے لگی. اس سے بہتر کہ میں اسے دے دیتی. تو وہ کیا کہہ رہا ہے ابلیس کہ موسیٰ جب بھی کوئی مومن کوئی بھی بندہ خدا کار خیر کے لیے آمادہ ہو تو جلدی کر لے ورنہ میں اسے ندامت میں ڈھکیل دوں گا، ورنہ میں اسے پشیمانی کی طرف مائل کر دوں گا. تو عزیزم ہمارا کام کیا ہے کہ ہم برائی کو جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اپوزٹ آف اچھائی. اچھائی کی طرف ہمارا مائنڈ نہیں ہوتا جبکہ اچھائی کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اب دوسری بات اس نے کہا ابلیس نے اے موسیٰ دوسری چیز یہ ہے، دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب تم کسی نامحرم کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں ہو تو مجھ سے غافل نہ ہونا، مجھ سے بالکل غافل نہ ہونا کیونکہ میں تمہیں غفلت میں ڈال سکتا ہوں، میں تمہیں گناہوں کی طرف آمادہ کر سکتا ہوں. اگر تم مجھ سے غافل ہو گئے تو سمجھو تم گناہوں میں مشتمل ہو جاؤ گے، تم گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے. اور اگر تم نے مجھے یاد رکھا کہ ابلیس کوئی شے ہے کہ جو ہمیں بھڑکا سکتا ہے تو تم مجھ سے دور رہو گے. آئیے اس میں 2-3 لائن کا چند چھوٹا سا ایک واقعہ میں آپ کے نظر کروں. تاریخ کے جملے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد و زاہد تھا. عابد و زاہد بہت عبادت کرتا تھا. کچھ بدماش لڑکوں نے سوچا کہ آج عابد کے یہاں ایک فاحشہ عورت کو بھیج دیتے ہیں. کب تک یہ عبادت میں ملوث رہے گا، کب تک یہ اپنے خدا کو یاد کرے گا. تاریخ کے جملے ہیں فاحشہ عورت آدھی رات میں آ کر عابد کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، دق الباب دیتی ہے. عابد نے پوچھا کون ہے؟ کہا ایک بے سہارا عورت ہوں، کچھ گنڈے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، کچھ بدماش میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے سہارا دے دو. عابد نے دروازہ کھولا، کہا خدا کی بندی اندر آ جاؤ. اب جیسے ہی عابد کے یہاں وہ آئی
आबिद उसकी खूबसूरती को देखकर एक मर्तबा उसकी तरफ माइल होने लगा। अब जब वो चाहता है कि गुनाह की तरफ चले तो नागहा उसे अल्लाह का खौफ आता है। अब वो ये सोचता है कि ये पूरी रात है, एक खूबसूरत जवान औरत है, भला मैं अपने आप को कैसे गुनाह से बचाऊं। एक मर्तबा उसने शैतान के हरबे को समझा और जाकर अपने घर में एक अंगीठी जल रही थी। अंगीठी किसे कहते हैं अजीजान मोहतरम, सभी जानते हैं, एक आग होता कोयले वाला। अंगीठी में उसने जाकर एक अपनी उंगली दे दी और उंगली देकर कहा कि ये आग मेरी उंगली बर्दाश्त नहीं कर रही तो जहन्नम की आग क्यों कर मैं बर्दाश्त करूंगा। सलवात भेजे। थोड़ी देर तक अंगीठी में उंगली डाले रखता, फिर निकालता, फिर सुकून होता, फिर शहवत गालिब आती, फिर उंगली डाल देता, हत्ता कि पूरी रात इसी तरह गुजारी। लेकिन खौफ इलाही, अल्लाह का डर था दिल में, इसीलिए गुनाहों की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। तो अजीजम, शैतान क्या कह रहा है कि अगर किसी नामहरम के साथ तुम खलवत और तन्हाई में हो तो याद रखना मुझसे गाफिल ना होना। ये सोच लेना कि इब्लीस हर जगह है और वो तुम्हें भड़का भी सकता है। तीसरी नसीहत जो मेन उन्वान है आज की मजलिस का, तीसरी नसीहत क्या है कि अगर तुम्हें गुस्सा आ जाए, तुम्हें किसी पर जलाल आ जाए, हमेशा हम अपने माथे हाथ पर जलाल कर लेते हैं। जो हमारे अंडर में लोग होते हैं उनके ऊपर हमेशा गुस्सा कर लेते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल काम वाली, अगर कोई काम उल्टा हो गया तो हमें बहुत जलाल आ जाता है। इब्लीस कहता है मूसा, अगर किसी बंदा खुदा को किसी पर गुस्सा आ जाए तो वो तुरंत अपनी जगह चेंज कर ले, यानी अगर वो जगह नहीं चेंज किया, अगर वो वहां से ना हटा तो मैं झगड़े करवा के फसाद बर्पा कराऊंगा। आपने देखा होगा कभी कभी मियाँ बीवी एक छोटी सी बात होती है, जरा सी बात, फॉर एग्जाम्पल अगर शौहर ने बच्ची को डांट दिया और हमने उनसे तू मैं करना शुरू किया, अगर शौहर वहां से चले जाते हैं तो वो लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। और अगर वो ना जाए तो आप देखिए कितना बड़ा बवाल बर्पा होता है, इतनी लड़ाई कि मोहल्ले वाले भी आजिज आ जाते हैं कि इनके घरों से कितनी आवाजें आ रही हैं। तो अजीजम, ये 3